لیکن تیر اور تلواروں کا وہ دور یا پستول اور بندوقوں کے نیزوں پر ایمان نہیں بدلا جا رہا ہے، یہ ایک غنیمت ہے، لیکن بالکل یہی دور تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اتنے جلیل القدر امام کہ اپنے وقت کے امام حضرت ابو ثور محدث، بہت بڑے محدث، اور محدث جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ محدث کا مقام یہ ہے کہ وہ ہزاروں حدیثوں کو اپنے سینے کی تختیوں پر محفوظ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یوں ہی بیان کرتا ہے، جب بھی موقع آتا ہے مع سند کے اس کو لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے، ہزاروں حدیث۔ یہ اور بات ہے کہ اس دور کے کچھ عقل کے غلام، رائوں کے پیچھے دوڑنے والے رائے کے غلام، انہوں نے محدثین کی عظمتوں پہ چھینٹا کشی کی ہے، قیامت کے دن اللہ ان سے نپٹے گا انشاءاللہ۔ ہر دور میں یہ رہا ہے۔ یہ محدث امام ابو ثور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ اہل جنت میں سے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کوئی احسان نہیں یا کوئی رعایت نہیں کر رہا، بلکہ وہ سچی بات کہتا ہے، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے اوپر تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجماع ہے کہ چاہے وہ خراسان ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ شام اور اس کے قرب و جوار کے لوگ ہو، اگر ان پوری بستیوں میں، عراق میں، خراسان میں، شام میں اور اس کے قرب و جوار میں اگر چکر لگا کر کے کسی نیک آدمی کا پتہ لگایا جائے تو سب کی زبان پہ یہی آئے گا کہ احمد بن حنبل رجل صالح، کہ اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی نیک بندہ ہے تو احمد ابن حنبل، جس کی شہادتیں، جس کی گواہیاں اس کی زندگی میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہی ہو۔ یہ ایک اپنے وقت کا محدث اپنی یہ بات کہہ رہا ہے، کوئی ایرو گیرو نتھو خیرو جمن شبراتی کی بات نہیں ہے، حضرت امام ابو ثور رحمت اللہ علیہ کی بات ہے، جن کی باتیں سند کے طور پر حدیث کے اندر موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ بہت ہائی لیول کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارے درمیان علماء بھی، طلباء بھی اور کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ وہ علمی چیزیں ہیں، اور علمی چیزیں ہم نہیں بیان کریں گے تو کیا قصے کہانیاں بکواس کر کر کے آپ کا دماغ خراب کرنا ہے مجھے؟ اصل میں ہم عادی ہو چکے ہیں وہی سہل قصے کہانیوں کے، جب تک ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، جب تک کوئی قصہ، کوئی لطیفہ، کوئی کہانی نہ ہو۔ میرے عزیزو، ان سب سے دامن چھڑا کر سچی جو تاریخ کے اندر باتیں اپنے دماغوں میں، اچھی چیزیں جب اپنی الماریوں میں رکھو گے تو جب نکال کے پہنو گے تو اچھی چیزیں ہی آئیں گی، اچھے کپڑے ہی آئیں گے۔ علم گلم میلے کچیلے گندے سڑے پھٹے سب کچھ ایسا لا کے رکھو گے تو جب پہننے کی ضرورت پڑے گی تو وہی نکلے گی۔ آج یہ دور علم کا دور ہے۔ مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے جس طرح پیسوں کی بوچھار کی ہے، اللہ ان کے ولاۃ امور کو محفوظ رکھے۔ انہوں نے باہر سے علم کو نچوڑ لیا ہے اپنے درمیان، جس طرح زمین کی چھاتیوں سے یہ پٹرول نچوڑتے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے سے انہوں نے علم کو نچوڑ کر اپنے اس ملک کا غلام بنایا۔ علم موجود ہے، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اپنے دور کے محدث موجود ہیں، جنہیں 10,000 20,000 احادیث برزبان یاد ہیں، جب کہو جب سنانے کے لیے تیار ہیں، مع سند کے بخاری مسلم صحیح ستہ تک حفظ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دور میں آپ پوری دنیا ڈھونڈ ڈالو، ایران سے لے کر توران تک، ہندوستان سے لے کر پاکستان تک، بڑے بڑے چگادریوں کے جبوں اور قبوں کو دیکھو، آپ کو کوئی 50-100 حدیثوں کا حافظ بھی بڑی مشکلوں سے ملے گا۔ لیکن آپ کے اسی منطقہ قصیم میں، اسی قصیم کے اندر ایسی عظیم ہستی بھی موجود ہے جس کے پاس کئی ہزار حدیثیں برزبانی یاد ہیں۔ کبھی آپ اس کی خدمت میں گئے؟ توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ اللہ کی خدمت میں نہیں آتے تو بندوں کی خدمت میں کہاں جائیں گے؟ علم حاصل کرو، علم سے محبت کرو، علم والوں سے محبت کرو، اہل علم سے محبت کرو۔ اور اہل علم کون ہیں؟ اہل علم جن کے پاس قرآن کا علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے فرمان کا علم، وہ اہل علم ہے، وہ ٹوٹ پجیے نہیں۔ جنہوں نے ایک سال میں پورے
حدیثوں کا دوڑا کیا ہو, پگڑ بدھائی ہو, وہ نہیں, جنہوں نے علم کی خدمت کی ہو. محدثین کا تذکرہ چل رہا ہے, اس لیے ذرا ذہن و دماغ کو کھلا رکھو کہ یہ کون سی عظیم ہستیاں تھیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک باتوں کو اپنے سینوں میں نقش کیا تھا, اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے وہ باتیں بالکل اسی طرح تر و تازہ موجود ہیں الحمدللہ مع سند کے, اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گی انشاءاللہ تبارک تعالی, کیونکہ انہی پر اسلام کی بنیاد ہے, یہی اسلام کی اساس ہے. اگر یہ ختم ہو گئی پھر اسلام باقی, بولو اسلام باقی نہیں رہے گا. الاسناد من الدین, سندیں یہ دین ہیں. سند کس کو کہتے ہیں؟ سند کس کو کہتے ہیں؟ سند آپ کہیں گے وہ سند فاتورے کو سند کہتے ہیں, چلو وہ بھی ایک سند ہے, سند اسی کو کہتے ہیں. آپ جب تک اپنے کفیل کو یہ سند نہیں دکھائیں گے وہ مانیں گے نہیں, جب تک اپنے مالک کو یہ سند نہیں دکھائیں گے, سند قبض ہے کہ نہیں, فاتورہ مانے گا وہ, تم کتنے کا لائے ہو. لیکن جب آپ نے سند دکھا دی آپ بری ہو گئے کہ واقعی یہ بات سچی ہے, اس نے فلاں سے یہ سامان اتنے میں. سند یہی ہوتی, سند یہی ہوتی ہے. آپ نے ہم سے کوئی بات سنی, آپ نے دوسرے سے بیان کیا کہ میں نے معراج ربانی صاحب سے یہ بات سنی ہے, اس نے کہا میں نے عبداللہ سے یہ بات سنی, عبداللہ نے کہا عبد الرحمن سے سنی, عبد الرحمن نے کہا فلاں سے سنی. یہ جو اشخاص ہیں فلاں فلاں فلاں, یہ کیا ہے؟ سند ہے. خبروں کا پتہ یوں لگایا جاتا ہے. بین ہی اسی طرح سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی سند. امام بخاری نے کہا میں نے اپنے استاذ فلاں سے سنی یہ بات, میرے استاذ نے فلاں سے, ان کے استاد نے فلاں سے, ان کے استاد نے ابو ہریرہ سے, ابو ہریرہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ سند ہے. یہ آدھا دین ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں, اگر اس میں گھوٹالا ہو جائے تو بات پکی ہو سکتی. بھائی آپ نے کہا کہ بھائی یہ بات ہم نے معراج ربانی سے سنی, کہ معراج ربانی کہہ رہے تھے کہ یہ بات ہم نے ابن باز رحمت اللہ علیہ سے سنی. اب تیسرا آدمی کہہ رہا ہے یار معراج ربانی کب پیدا ہو رہے ہیں اور ابن باز کی زندگی کیا ہے. اس نے پتہ لگایا ارے ابن باز تو مر گئے, اس کے بعد معراج ربانی پیدا ہو رہے ہیں. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ مجھے سچا کہیں گے یا جھوٹا؟ بولو جھوٹا کہیں. یہ جھوٹا ہے, کیونکہ جب یہ ابن باز مر گئے ہیں تب یہ پیدا ہوا ہے, تو اس نے کب ابن باز سے یہ بات سن لی؟ کب عبداللہ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے اس نے یہ بات سنی؟ یہ تو پیدا ہی اس وقت ہوا ہے جب وہ مر گئے. اس طرح سے احادیث جھوٹی ہو جاتی, باتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ مشکوک ہو جاتی ہیں, جھوٹی ہو جاتی ہیں, ضعیف ہو جاتی ہیں. میرے عزیزوں, میرے دوستو, یہ جو محدثین تھے انہوں نے یہی خدمات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحیح سندوں کے ساتھ چھانٹ پھٹک کر ہم تک پہنچایا. اور اگر کسی کو یہ توفیق نہیں ملی تو ساری باتیں جمع کرنی ہیں اور آنے والی نسلوں سے کہا ہے کہ یہ اسما ہیں, موجود ہیں کتابوں کے اندر, ان کو پڑھو, ان میں چھانٹو پھٹکو, کنکریوں کو باہر کرو, نبی کی صحیح صحیح حدیثوں کو اکٹھا کر. یہ محدثین تھے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہی میں سے تھے. ربیع الاول, شہر ربیع الاول کے مہینے میں سن 164 ہجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں. کب پیدا ہوتے ہیں؟ امام شافعی کب پیدا ہوتے ہیں؟ 150. اور امام احمد بن حنبل کب پیدا ہو رہے ہیں؟ 164. یعنی جب امام شافعی بالغ ہو گئے ہیں تب امام احمد کیا ہو رہے ہیں؟ بولو پیدا. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وفات کب ہو رہی ہے؟ سن 150 ہجری میں. کب؟
سن 150 ہجری میں. اب سن 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو رہی ہے. تو امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں کتنا فاصلہ ہوا ان کی موت کا, ان کی پیدائش کا؟